بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کے درد بن چکا ہے، نافرمان اولاد۔ آج کے دور میں بچے ماں باپ کی عزت کرنے کے بجائے ان سے زیادہ اپنی مرضی کی اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے اس پر کیا کہا ہے، آج ہم وہ جانیں گے۔ قرآن اور حدیث نے اس پر کیا کہا ہے، آج ہم وہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سورہ العنکبوت 29واں آیت، سورہ لقمان 31 آیت۔ صرف اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور فرما برداری اللہ کے نزدیک کتنی بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ نافرمانی صرف گناہ نہیں، اللہ کا غصہ کمانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو رلاتی ہے، اس کے دل سے سکون چھین لیتی ہے نا، ان کے لیے کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ بچے اپنے پیرنٹس سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات کو اگنور کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ماڈرن لائف سٹائل نے ادب اور شرم ختم کر دیا گیا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی کے پانی دیتے ہیں، لیکن اولاد انہیں اولڈ فیشن ہے نا، آج کل یہ ایک دم عام بات ہو گئی، اولڈ فیشن کہہ کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کی خدمت کرے اور ان کے انتقال ہونے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے۔ حدیث انسان کے عمل کا سلسلہ موت کے بعد رک جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ کتنے چیزوں کے؟ تین چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ ایک، دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہے نا، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ صحیح مسلم حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنے والدین کا فرض ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہم سے پیار کرے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ جو ماں باپ سے پیار کرے گا، اللہ اس کے دل میں برکت ڈال دے گا۔ اولاد کا اصل زیور ادب اور اطاعت ہے۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اس کا نصیب خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ مانا ہے نا، تو پھر میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بنے گی، اور اگر آپ یہ چیز روٹین میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو اولاد ہے، اس کی جو آپ کے آگے کی نسل ہے، وہ پوری فرما بردار رہے گی۔ سب سے پہلے وظیفہ کیا ہے؟ فجر کی جو نماز پڑھتے ہیں ہم، فجر کی نماز کے اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ جو بہترین عمل ہے وہ کس وقت کا ہے؟ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز۔ تہجد کے وقت پڑھے سے اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے پاس ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ آپ کی اولاد فرما بردار رہے، نافرمانی نہ کرے، اور اس کے آنے والی نسل بھی انشاءاللہ اس وظیفے سے فرما بردار رہے گی۔
مگر یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو اپنے روٹین میں، اپنے زندگی کے ہر دن میں اس عمل کو، اس وظیفے کو رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھیں، ہے نا؟ 3 مرتبہ کتنے بار پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف کو۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ دعا دے رہی ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، اس کی دعا ہے یہ، وَعَمَرْ وَأَمْرُ أَهْلِكَ تو یہ دعا ہے، 3 بار آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کیا پڑھیں گے؟ وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ میں 20ویں آیت، 132 آیت۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد اور ہاں، اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، مطلب اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر صبر سے قائم رہو، ہے نا؟ آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز کے عادی ہو جاتے ہیں اور نماز کے ساتھ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ وظیفہ پر اثر ہوتا ہے۔ پھر دعا کریں، یا اللہ میری اولاد کے دل میں اپنے دین کا پیار، والدین کا ادب اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق پیدا فرما۔ اور پھر آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ میں آپ کے پاس ایک بہت ہی لاجواب قرآنی عمل، روحانی عمل لے کر آئی ہوں، جو آپ نیک اولاد کے لیے آج ہر گھر میں پریشان ہیں۔ اولاد بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہیں، بہت پریشان کرتی ہیں، ماں باپ کی، والدین کی ایک بھی بات نہیں سنتی ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پر بھی دھیان دیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں اس پہ بھی دھیان دیں، اور بچوں سے زیادہ سختی سے نہیں، پیار محبت سے بھی کام لے، اور جہاں سختی کرنا پڑتا ہے وہاں پر سختی بھی کرے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں سختی کرنا بھی تھوڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ بچوں کو پیار محبت دے دیتے ہیں بچوں کو، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ غیر معمولی چیز سمجھتے ہیں بچے، ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں، پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، پیرنٹس کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کرا ہے، ضرورت سے زیادہ ہم نے کیا کر دیے ہیں، ان کو محبت میں بگاڑ دیے ہیں۔ تو محبت کرنا الگ بات ہوتی ہے اور محبت میں بگاڑنا الگ بات ہوتی ہے۔ تو بچوں کو جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچے کو یہاں پر تھوڑا سختی سے پیش آنا ہے تو وہاں سختی کریں، اور جہاں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بچے پیار محبت سے بات سن لیں گے تو ہم پیار محبت سے بات کریں انشاءاللہ۔ اور بچے پیار کی بھاشا بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ پیار سے جتنا ہو سکتا ہے پیار سے بات کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے یہ عمل کرا تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، جو آپ کی بات ذرا بھی نہیں سنتے، اللہ کے حکم سے قرآن کی جو آیت ہے، وَأَمْرَ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس سے انشاءاللہ اس کو صرف آپ کو کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی نماز کے وقت جب بھی آپ کو وقت ملا، جب بھی آپ کو ٹائم ملا، تو آپ کو 3 بار درود شریف، 11 مرتبہ آپ کو یہ سورہ پڑھنا ہے، یہ جو آیت ہے، آپ جو یہ آیت ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کا بچہ ایک فرما بردار اولاد کی طور پر نظر آنے لگے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔